اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس کا سلسلہ جاری ہے بحمد اللہ۔ آج کا موضوع عقائد میں سیکرٹ آف کریشن، یہ پوری کائنات کی تخلیق کا راز کیا ہے۔ جب اللہ کی گفتگو ہو چکی اور اللہ کو ہم نے بعنوان خالق جانا، تو اس کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں رونما ہوتا ہے، یہ پوری کائنات کی تخلیق کا راز کیا ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ آف کریشن؟ یہیں پر انسان کے لیے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان پرپز آف کریشن کی معرفت اس کے لیے بے انتہا اہمیت رکھتی ہے، یہی اس کی شناخت، کس کی شناخت؟ یہ پوری کائنات کی تخلیق کے ہدف کی شناخت کیا ہے؟ کیونکہ انسان ایک ایسا انسان ہے جو اس کا ذہن ہمیشہ کام کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور یقیناً بعض ایسے موضوعات ہیں جہاں پر سوال کرنا اور اس کا جواب حاصل کرنا انسان کے لیے بے انتہا اہم ہے، بے انتہا اس کی ایک اہمیت ہے۔ ان میں سے یہی موضوع ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ یہ کائنات کے تخلیق کے ہدف کا، یہ جو ہدف ہے اس کی شناخت، وہ پہچاننا جانتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے۔ انسان کے لیے یہ کائنات جو بنی ہے اس کا ہدف کیا، اس کو جاننا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کے لیے سوال پیش آئے گا، سوال پیش یہ آئے گا، اللہ نے یہ پوری کائنات کو خلق کیوں کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ سوال کرے گا، یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جو انسان اس کائنات کا حصہ ہیں، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کیا؟ اور انسانوں کو بھی پیدا کیوں کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کائنات جس میں کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی ہدف نہ ہو؟ ایک سوال اس کے بارے میں۔ یہ پوری کائنات بن چکی بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے، آخرکار یہ پوری کائنات کہاں پر جا کر ختم ہونے والی ہے؟ کس مقصد تک پہنچنے والی ہے؟ اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ اہم موضوع ہے، کیونکہ اس کی تخلیق سے مربوط ہے، کائنات سے مربوط ہے، تو یقیناً سوال آئیں گے۔ تو یہاں پر اس سوال کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ یہ پورا سوال کا دار و مدار اللہ کی حکمت سے اس کا تعلق ہے۔ حکمت الہی کیا ہے؟ یہ اگر ہم سمجھ گئے تو یہ ہمارے سوالات واضح ہو جائیں گے، اس کا جواب کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا۔ حکمت الہی، توجہ کیجیے، وہی اللہ جو حکیم ہے، 40 مرتبہ قرآن میں اللہ کو حکیم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اللہ کو حکیم کے طور پر تعریف کی گئی ہے۔ وہ حکیم
آل وائز. توجہ کر رہے ہیں آپ یہ 40 مرتبہ قرآن میں اللہ کو اس طرح سے حمد و ثنا کیا گیا ہے. جس طرح سے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 209 آیت، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے، عزت والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب یہاں پر اللہ کی حکمت اس کائنات کی تخلیق سے بے انتہا اس کا ریلیشن ہے. حکمت اگر سمجھ جائے تو اللہ کی جو تخلیق ہے اس کائنات کے لیے ہمیں واضح ہو جائے گی. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم کی تعریف کیا ہے؟ حکیم اسے کہتے ہیں جس کے تمام افعال اور اعمال جس کے لیے ریشنل پرپز ہو، جس کے لیے ریشنل مقصد ہو، جس کے لیے ریشنل ہدف ہو، عاقلانہ مقصد، اس کے عمل میں عاقلانہ مقصد ہوتا ہے. جو عمل کرتا ہے، جو فعل کو انجام دیتا ہے، اس میں بےہودہ پن نہیں ہوتا، عاقلانہ مقصد ہوتا ہے. حکیم کی پہلی تعریف. اور دوسری کیا ہے خصوصیت؟ حکیم جس کے اعمال اور افعال نقص سے بری ہوتے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، عیب نہیں ہوتا. ایک اس کے عمل اور فعل میں مقصد ہوتا ہے، دو اس کا عمل اور فعل عیب سے بری ہے، نقص سے بری ہے. تیسری چیز اس کا عمل اور فعل انتہائی پرفیکٹ ہوتا ہے، انتہائی کمال پر ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حکیم، جس کا عمل اور فعل 3 خصوصیت پر مشتمل ہو. ایک جس میں مقصد بھی ہو، 2 اس کا عمل اور فعل عیب اور نقص سے بری ہو، 3 اس کا عمل اور فعل انتہائی کمال پر ہو. گزشتہ زمانوں میں طبیب کو حکیم بھی کہا جاتا تھا. کیوں؟ اسی لیے کہ اس کی طبابت میں نقص نہیں ہوتا تھا، اس کی طبابت میں عیب نہیں ہوتا تھا، اس کی طبابت مقصد کے ساتھ ہوتی تھی، اس کا علاج کرنے میں مقصد ہوتا تھا تاکہ وہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے. اور اس کی طبابت اور علاج انتہائی کمال پر تھی کہ وہ انسان جو مریض تھا وہ شفایاب ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں حکیم. جب حکیم اس طرح سے ہے تو یقیناً دیکھیے اب ہمارا پروردگار جو پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ سارے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اس خلق میں ایک مقصد پایا جاتا ہے، ہدف پایا جاتا ہے، اور ہدف بھی عاقلانہ ہے، ریشنل ہے. اور اس کی تخلیق میں، اس کے کریشن میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور مکمل طور پر اس کی تخلیق کمال پر ہے، پرفیکٹ ہے. اسی مطلب کی سورہ انبیاء کے 16ویں آیت میں خدا فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. فرماتے ہیں دیکھیے اس میں یہاں پہ پروردگار ہم زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان میں چیزیں ہیں لہو و لیب کے طور پر خلق نہیں کیا ہے، بےہودہ خلق نہیں کیا ہے. یہی لفظ بےہودہ خلق نہیں کیا ہے، اللہ کی حکمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ خلق مقصد والا ہے، یہ خلق بغیر عیب کا ہے، یہ خلق پرفیکٹ ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں یہی پروردگار جو حکیم ہے، ساتھ ساتھ یہی پروردگار غنی بھی ہے. توجہ کیجیے آپ. اب میں دوسرے مقدمے کی طرف جا رہا ہوں. غنی بھی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے. توجہ کیجیے آپ. جب یہ کائنات کو خلق کر رہا ہے، اس کائنات کے خلق کرنے میں اس کو فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ غنی ہے، بے نیاز ہے. بے نیاز انسان اس کائنات کی تخلیق سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہم جو چیزوں کو بناتے ہیں ان چیزوں میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، یا ہم چیزوں کو بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں، نقصان سے محفوظ رکھیں.
یہی تو ہوتا ہے انسان کی تخلیق میں، یا اسے فائدہ پہنچتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، کیونکہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ ہے۔ تو پتہ چلا، دیکھیے اس میں آپ ایک اس کی تخلیق میں نہ خدا کو فائدہ ہے، نہ خدا کسی نقصان اور ضرر سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ توجہ کیجیے آپ، اب یہاں پر ہم نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اب یہاں پر ہم مقصد خلقت کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ مقصد خلقت اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، پھر کیا ہے؟ اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اللہ حکیم بھی ہے۔ حکیم یعنی ایسا عمل، ایسا فعل جو مقصد والا ہو، پرفیکٹ ہو، بے عیب ہو۔ اب یہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے اس میں یہاں پہ ہم آگے بڑھیں گے، اس کو واضح کرتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ اس کائنات کو تخلیق کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کائنات پر احسان کرے، اس کائنات کو فائدہ پہنچائے۔ اس کائنات کی تخلیق سے خود خالق کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ خود اس خلقت کو فائدہ ہے، اس کریشن کو فائدہ ہے۔ یہی مقصد ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کائنات کی تخلیق کے ذریعے اس کائنات کو فائدہ پہنچائے، اپنے اس کائنات پر احسان کرے۔ وہ احسان ہے کیا؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے خداوند۔ وہ کائنات پہلے نہیں تھی، اب وجود میں آ گئی۔ اب اس کائنات کے اندر جو دیگر موجودات ہیں، زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودے ہوں، جو پہلے عدم کی شکل میں تھے، جو نہیں تھے، اللہ نے اسے وجود دیا ہے، اللہ نے اسے وجود میں لے کر آیا۔ احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے۔ اور آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، دیکھیے آپ آئندہ کے درسوں میں کہ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ پہلا ہدف، بیسک اور پرائمری ہدف کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات پر احسان کیا ہے، لطف کیا ہے۔ وہ لطف یہ کہ انہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے۔ اسی مطلب کی طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بہترین حدیث ہے، توجہ کیجیے اس میں آپ۔ وہ اللہ تعالیٰ نہ وہ ضرورت مند ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، یہ پوری مخلوقات کو خلق کیا ہے، جبکہ وہ اللہ ان مخلوقات کی اطاعت سے بے نیاز ہے، اور نہ ہی ان کی نافرمانی اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نافرمان لوگوں کا گناہ اللہ کو نہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اطاعت گزاروں کی اطاعت اللہ کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ کائنات کو اللہ خلق کر رہا ہے، یہ پورے انسانوں کو اللہ خلق کر رہا ہے، لیکن اس انسان کی اطاعت نہ اللہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس انسان کی نافرمانی نہ اللہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر مقصد ہے تو بیسیکلی خود اسی انسان سے مربوط ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان پر احسان کرے، یہی مقصد ہے۔ تفصیل بیان کیا جائے گا۔ جب یہ ہو چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہاں پر خود اللہ چاہتا ہے کہ احسان کرے، لطف کرے۔ یہی ان کے مقصد خلقت میں لحاظ کیا جائے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک ریشنل آبزرویشن کے طور پر ہر مخلوق کا جب ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مخلوق میں ایک مقصد، ایک پرپس دکھائی دیتا ہے، ایک خاص ضرورت کو وہ پورا کرتی ہے، ایک خاص نیڈ کو فلفل کرتی ہے۔ انسان ہے تو ایک خاص ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہے، توجہ کیجیے آپ۔ حیوان ہے تو خاص ضرورت کو پورا کر رہی ہے،
آسمان ہے تو خاص ضرورت کو پورا کر رہی ہے، پانی ہے تو خاص ضرورت کو پورا کر رہی ہے، حیوان ہے تو خاص ضرورت کو پورا کر رہی ہے، پودے ہیں تو خاص ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ یہ ہمارا ایک ریشنل آبزرویشن ہے اور بالکل صحیح اس کے بارے میں. جب ہم دیکھیں ایک یونیورسل پرپس کی شکل میں جب یہ خاص ضرورت کو پورا کر رہی تو پتہ چلا، دیکھیے آپ، ان کے مقصد خلقت میں ایک حکمت پائی جاتی ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، اور ایک مخلوق کا ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مخلوق ایک خاص عمل کے لیے، ایک خاص ضرورت کے لیے ہے، تو ایسا ہے تو ہر مخلوق کے لیے خاص مقصد بھی ہے. جب اس طرح سے ہے تو ہر مخلوق جب ہم ریشنل آبزرو کر رہے ہیں، اسپیسیفک آبزرو کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم آسمان کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ بھی ایک خاص ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تاکہ اس زمینوں کو مضبوط رکھ سکے. پانی ہے تو ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اگر پانی ہے تو حیات ہے. مٹی ہے تو خاص مقصد کو پورا کر رہی ہے، مٹی ہے تو انسان رہ سکتے ہیں، انسان ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں. پیڑ پودے ہیں تو مقصد ہے، غذا فراہم کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں ابھی؟ جب ہم ایک حصوں میں جب دیکھیں گے، پارٹس میں دیکھیں گے، تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کا مقصد ہے. جب پوری کائنات کو دیکھیں گے، وہ کائنات جو تمام کمپوننٹس کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے، تو یقیناً وہ ہول یونیورس بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے. جب اس کے کمپوننٹس اور اس کے اجزاء ایک مقصد کے لیے، جو ہمارا ریشنل آبزرویشن ہے، تو یونیورس جو اس کا مجموعہ ہے تمام کمپوننٹس کا، اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. یہ ایک لاجک کہتی ہے، ایک ہمارا ریزن کہتی ہے. اسی ہی نظام احسن کہتے ہیں، بہترین نظام جس میں ہر موجود ایک خاص مقام میں ہے، ایک خاص قابلیت کے ساتھ ہے، جو اپنی قابلیت کے ساتھ اپنے کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے اور زیادہ دوسروں کو تک افادیت کر رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے. وہی زمین، یہی جانور، یہی پیڑ پودے نباتات جو ان کے لیے بھی ان کا وجود فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ بخش ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی نظام احسن ہے. اسی نظام احسن کو اللہ نے بنایا، اپنی کائنات کو تخلیق کیا تاکہ یہ اس پر احسان کر سکے. اور یہی نظام احسن میں ایسا نظام بنایا گیا، یہی نظام جو اسی کریشن کو، اسی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اور جتنا یہ نظام احسن بے انتہا کامل رہے گا، اتنا ہی اسی نظام، اسی سسٹم اور اسی یونیورس میں زیادہ فائدہ دکھائی دیتا رہے گا. تو بہرحال دیکھیے، آپ پتا چلا کہ ہر مخلوق میں خاص مقصد ہے، تو یونیورس کا بھی ایک مقصد پایا جاتا ہے. اسی مقصد کا نام نظام احسن ہے. صلوات بھیجیے آپ.